سردار مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل سی صورتحال ہے، دنیا ساری آج کل کچھ ایسے ہی ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای ایم بی ایس کو سوچا جاتا تھا کہ ایم بی زی یہ سارا کچھ ایم بی زی چلاتے ہیں اور ایم بی ایس ان کے بالکل بڈی ہیں، اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ آج کل سوڈان میں رائیولری ہے، یمن میں رائیولری ہے، صومالی لینڈ کی ایشو کے اوپر رائیولری ہے، باقاعدہ علیحدہ علیحدہ گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، بندے مارے جا رہے ہیں۔ تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ورڈ، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اس سارے پروسیس میں؟ کہ پاکستان ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر بھی ابھرا ہے، جو اس کی سفارتی تنہائی تھی خاص طور سے مغرب کے حوالے سے وہ پچھلے سال ختم ہوئی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ لیکن الجھنیں بھی بڑھ گئی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو خلیجی ریاستوں میں پہلے جیسا کہ آپ نے کہا اتفاق تھا، تو اب جو ہے ہمارے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ شامل ہوں اور کس کے ساتھ نہ شامل ہوں، اور صومالی لینڈ سے بڑھ کے یہ آگے پورے کا پورا جو ہارن آف افریقہ ہے اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا سی لینز کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، سی لینز کے کنٹرول کے اوپر بڑھتا ہوا لیبیا تک چلا گیا ہے، کیونکہ لیبیا سے بھی پاکستان نے ابھی رابطے کیے ہیں، اور GF-17 اور دوسرا جو اسلحہ جو ہے اس کو ایک حصے کو لیبیا کے ایک حصے کو پاکستان نے دیا ہے۔ تو لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، کمنگ بیک ٹو دا ایشو آف غزہ، اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے یہ واضح کیا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی قیادت جو ہے وہ امریکہ کے ایک جنرل جیسپر جیفرز کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے سیکیورٹی کے فیصلے وہ کریں گے، اور جو فلسطینی بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی پیس انفورسمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم پیس کیپنگ کے لیے وہاں ہوں گے اگر ہم شامل ہوئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے جو حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں دکھائیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ حماس کے اور امریکہ کے پس پردہ کچھ رابطے ہیں، اور کم از کم یہ پتہ نہیں اب فیک نیوز ہے یا کسی طریقے سے لیک کر کے پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہاں سے مزاحمت جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پورے کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہے، اور جو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کل یہ کہا ہے کہ اٹس ناٹ اے ٹرانزیشن، اٹس اے رپچر، جس کا مطلب ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نظام بنا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، اور اس کے خد و خال بھی واضح نہیں ہو رہے۔ تو پاکستان کو اس وقت پریگمیٹک اور لچکدار پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور جہاں بھی اس کی منفعت اور طاقت ہے ان مواقع کو استعمال کرنا چاہیے، اور یعنی یہ کہ کوئی ایسے مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نہیں کر رہا اس وقت جو ہے اس قسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہم صرف جو ہے اپنے قومی مفاد کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ ہارڈ لائنز نہیں ڈرا کرنی چاہیے، یہ آپ کا بالکل صحیح مشورہ ہے۔ اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں اس سے بچنا چاہیے۔ ایرانی صورتحال اگر بگڑتی ہے تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب سے کچھ بعید نہیں ہے۔ جی، اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایران میں صورتحال بگڑتی ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو براہ راست خطرہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں پہلے سے بھی بہت ہی باہر کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں وہ متحرک ہیں، اس میں ہندوستان کی ہے، موساد ہے، اس کے بعد امریکہ جو ہے، اگر پتہ نہیں ان کا جو ہے وہاں اندر پریزنس ہے یا نہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے نمائندگی موجود ہے۔ وہاں ڈوئل نیشنلٹی کے لوگ بڑی تعداد میں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو ایران کے ویسے تو کئی گناہ ہیں، کیونکہ اس نے امریکہ دشمنی کو اپنا ایک بہت بڑا موقف بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو یورینیم انرچ کیا ہوا ہے اس نے، اور اس کی جو جوہری صلاحیت ہے اس کی وجہ سے نشانہ ہے۔ تو جو پاکستان ہے وہ پاکستان کے پاس بھی جوہری صلاحیت ہے، اور یہ ساری دنیا کو، خاص طور سے غیر مسلم دنیا کو کھٹکتی ہے کہ یہ کیوں ہے، اور وہ اسے نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا طور طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو توڑتا رہا ہے۔ مثلا سیریا توڑا ہے، عراق کے اوپر حملہ کروایا، سیریا میں جو ہے خانہ جنگی میں وہ اس نے ایک
پوری کی پوری سیریا کی ریاست کو جو ہے مسمار کر دیا۔ اب یہ کیا سارائی ہو رہی ہے کہ ایران میں ایک تو یہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین کسی قسم کی ٹرانزیشن ہو جائے، کہ جو یہ مذہبی نظام ہے اس کی بجائے جو ہے ایک سیکولر نظام آ جائے، اور جس طریقے سے رضا شاہ واپس آ جائے اور وہی پرانا نظام چلے، جو ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا، مثال کے طور پر بلوچستان کا مسئلہ انہوں نے اٹھا لیا، یا اس کے کردستان جو ہے اس کو عراق اور ترکی سے ملانے کی کوشش کی، یا سیریا سے ملانے کی کوشش کی، خوزستان جو آئل رچ ریجن ہے اس میں اگر انہیں قبضہ کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ ایکسیس ٹو آئل از اے پرائیورٹی، اور پھر جو ہے جو آذربائیجانی ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں تو ان کی بڑی تعداد ہے۔ ایران کی پوری جو آبادی ہے وہ تقریباً 92 ملین کے قریب ہے، اس میں سے 19 ملین کے قریب آذری ہیں، تو یعنی اور جو باقی جو ہے 60% کے قریب جو ہے وہ پرشینز ہیں۔ تو اس لیے یہ کہ اگر وہاں خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی تو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، کیونکہ ہمارے وہاں مہاجرین کی نقل مکانی، اس کے علاوہ جو ہے سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو جائیں گی۔ تو امریکہ نے پاکستان کے اوپر، ایران اسرائیل نے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان کے اوپر اعتماد کیا تھا، اور ہمیں باقاعدہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ایران کے ساتھ گفتگو، امریکہ کی گفتگو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس کا مارکو روبیو نے پبلکلی شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ امریکہ کو صلاح دیں کہ سفارتکاری کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو ایران کے اوپر اگر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو براہ راست خلیجی ریاستوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس سے پورے کا پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔